السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 49 پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ۔ پچھلی دو آیات میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ سلام والسلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت کی پیروی کرے گا سلامتی اسی کے لیے ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ جو جھٹلائے گا اور انکار کرے گا تو بے شک ان کے لیے عذاب ہے۔ تو فرعون کو بات پہنچانے کے بعد اس کو انجام بھی بتا دیا۔ اب فرعون اس کے جواب میں مذاق کے انداز میں، تحقیر کے انداز میں کہتا ہے، قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ یہ ممکن نہ تھا کہ فرعون جانتا نہ ہو، کیونکہ بنی اسرائیل بڑی تعداد میں وہاں موجود تھے۔ بنی اسرائیل اس کو رب نہیں مانتے تھے، اگرچہ یہ خود اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلواتا تھا، لیکن بنی اسرائیل اس کو رب نہیں مانتے تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو مذاق کے انداز میں، تحقیر کے انداز میں کہتا ہے کہ اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام اللہ کا تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں، قال ربنا، کہ بے شک ہمارا رب تو وہ ہے، ہم اس کو اپنا رب مانتے ہیں، الذی اعطی کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو صورت دی ہے۔ اور ہر صورت بہترین صورت ہے۔ بڑا فرق ہے رنگوں کا، زبان کا، ہر چیز کا فرق ہے۔ اتنا فرق ہے کہ انگوٹھے کے نشان کسی ایک کے دوسرے سے نہیں ملتے، لیکن انسان کی شکل و صورت، ایسے ہی جانوروں کی شکل و صورت اللہ نے بہترین انداز میں پیدا کی۔ ہر شخص الگ الگ پہچانا جاتا ہے، تو اللہ نے ہر ایک کو صورت دی، ثم ہدا، پھر ان کی رہنمائی کی، پھر ان کو راستہ بتایا، شہد کی مکھی پیدا کی، اور پھر جو اس کے ذمے شہد بنانا تھا اس کو، اس کی پوری قوت اور پوری طریقہ کار اس کو وہی کی۔ ایسے ہی دیکھیے بطخ کا بچہ نکلتا ہے، کیسے وہ پانی کی طرف جاتا ہے، کچھوا بچہ دیتا ہے تو وہ بھی ایسے ہی پانی کی طرف جاتا ہے۔ تو پانی کے جانور پانی ہی کے اندر سب کچھ کرتے ہیں، اور انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتی سے دودھ کے لیے خود بخود اس کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی، اللہ نے اس کو ہدایت دی کہ اب ماں کے پاس تیرا دودھ ملے گا۔ اور مرغی کے بچوں کو دیکھیے کیسے ماں کے پروں میں جا کر وہ سکون محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہدایت اللہ، ہر چیز کو جو اللہ نے ہدایت دی، فطری ہدایت، حتیٰ کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ موسم، یہ بارش، یہ سورج، یہ چاند، سب اس کے حکم تکوینی کے تحت چل رہے ہیں، اور اتنے منظم ہیں کہ آپ پورے سال کا کیلنڈر بنا سکتے ہیں کہ سورج کس وقت نکلے گا اور کس وقت غروب ہوگا، ایک لمحہ بھی وہ آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ تو یہ مالک الملک کی بنائی ہوئی تخلیق ہے، اور اس کے اندر ان کو اللہ نے جبلی ہدایت عطا فرمائی ہے۔ قال فما بال القرون الاولی، وہ کہنے لگا تو پچھلی لوگوں کا کیا حال ہوا؟ اس نے کہا کہ مجھ سے پہلے بھی لوگ ہو گزرے ہیں، وہ بھی اس کو رب نہیں مانتے تھے۔ جب وہ رب نہیں مانتے تھے، انہوں نے اپنے رب بنائے ہوئے تھے، وہ اپنے بادشاہوں کو رب سمجھتے تھے، وہ غیر اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے، تو وہ میرے راستے پر تھے، میں بھی انہی کے راستے پر ہوں۔ تو ان کا کیا انجام ہوا؟ گویا اس بات کا جواب نہیں دیا
اللہ کا جو تعارف موسیٰ علیہ السلام نے 2 صفتوں کے ساتھ کروایا، اس میں وہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ شکل تو میں بناتا ہوں، یہ راستہ تو میں دکھاتا ہوں، میں بتاتا ہوں بکری کے بچے کو کہ کیسے بکری کا دودھ جا کے پینا ہے تو نے، بھینس کے بچے کو میں نہیں، وہ کچھ نہیں جواب دے سکا۔ اب لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے کہ پوچھا کہ پچھلے لوگوں کا کیا حال ہوگا، وہ سمجھتا ہے کہ وہ چونکہ اس راستے پر نہیں تھے حق پر اور جھٹلانے والے راستے پر تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پیغمبرانہ بصیرت سے کام لیا اور دیکھا کہ اصل بات سے یہ بات پھسلانا چاہتا ہے، یہ کج بحثی پہ اترا ہوا ہے، اس لیے اس بات کا جواب اس انداز سے دیا کہ اس کے پاس اس اشتعال کا موقع ہی نہ ملا کہ وہ لوگوں کو مشتعل کرتا کہ دیکھو یہ تمہارے بزرگوں کو کافر کہہ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے قال علمها عند ربی فی کتاب، ان کا علم میرے رب کے نزدیک ایک کتاب کے اندر محفوظ ہے، اس کتاب میں لوح محفوظ میں ہر شخص کا نامہ اعمال موجود ہے، ہر شخص کے حالات اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، اللہ نے ان سب کی باتیں محفوظ کر رکھی ہیں۔ لا یضل ربی، میرا رب بھٹکتا نہیں ہے، ولا ینسا، اور نہ وہ بھولتا ہے۔ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پچھلے لوگ کیا کرتے تھے اور کیا کر رہے ہیں، اللہ کے علم میں ہے، وہ ان کے ساتھ جو چاہے گا معاملہ کرے گا۔ میں جو بات کر رہا ہوں کہ تو رب نہیں ہے، بلکہ رب وہ ہے جس نے ہدایت دی ہر چیز کو جس کے لیے وہ تخلیق ہوئی ہے۔ چونٹی کیسے بلوں کے اندر گھستی ہے، کیسے کیڑے مکوڑے بلوں میں جاتے ہیں، کیسے شہد کی مکھی اپنا چھتا بناتی ہے، یہ سب کچھ ہدایت دینے والا اللہ ہے جس نے پوری مخلوق کو ہدایت دی ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، اور اس اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے۔ یہ زمین تمہاری پیدائش سے پہلے بنی ہوئی ہے، یہ تم نے یا تمہارے بڑوں نے نہیں بنائی، اس کو بنانے والا اس کا خالق، اس نے اس کو کتنا بہترین بچھونا بنایا ہے کہ اس کے اوپر تم مکان بناتے ہو، اس کے اوپر تم راستے بناتے ہو۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس نے اس میں راستے جاری کر دیے۔ یہ راستے تم سے پہلے موجود تھے، تم نے ٹھیک ہے سڑکیں بنا لی، تمہیں اللہ نے جو عقل دی اس کے تحت تم نے اس میں بہت تبدیلی کر لی، لیکن قدرتی راستے موجود تھے تاکہ لوگ ان راستوں پر چل سکیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی برسایا۔ اس آسمان پر کس کا حکم چلتا ہے، ان بادلوں پر کس کا حکم چلتا ہے، اس سے پانی کون نازل کرتا ہے؟ تمہارے اختیار میں تو نہیں ہے۔ تم لاکھ رب ہونے کے دعوے دار بنو، بتاؤ اس زمین کو بچھونا بنانے والا، اس زمین میں راستے بنانے والا اور آسمان سے پانی نازل کرنے والا کون ہے؟ وہی رب ہے جس کا تعارف تم مانگتے ہو۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا، اس نے کئی قسم کی چیزیں پیدا کی، من نبات شتّا، مختلف پودوں میں سے۔ اسی سرزمین میں اللہ نے اسی بارش سے زمین کے اندر سے کھجور کا درخت بھی اگایا، آم کا درخت بھی اگایا، مختلف قسم کے پودے اگائے، مختلف ذائقوں والے پھل اگائے۔ یہ کرنے والا کون ہے؟ میرا رب ہے۔